اللہ تعالیٰ آپ کیا بولتے ہیں اس کو واقعہ کیا بولتے ہیں مولانا صاحب واقعہ کیوں اس کو واقعہ افک بولتے ہیں افک الف کے حاجی افک واقعہ افک الف ہا کاف جو ہے نا افک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ڈالتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان تو جس بیوی کا قرآن نکل آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے تو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو جو ہے نا کسی نہ کسی بیوی کو جو ہے نا زوج محترمہ کو ساتھ لے جاتے تھے تو اس وقت غزوہ بن المصطلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تو یہاں پر جو ہے نا منافقین کی جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس غزوہ میں بہت زیادہ منافقین جو ہے نا ساتھ آ گئے تھے صرف مال کی لالچ میں کہ ہمیں بغیر لڑائی مال مل جائے گا کیونکہ وہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی کافروں کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈالا ہے جب ہماری جماعت جائے گی تو وہ کفار ویسے ہی بھاگ جائیں گے تو ہمیں مال بہت زیادہ مل جائے گا تو یہ طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے اس سے پہلے جیسے وہ ایک جو ہے نا آپس میں جو ہے نا کسی منافقی کی لڑائی بھی کروائی تھی پھر عبداللہ بن ابی نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا کہ مدینہ میں جا کے عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے تو معاذ اللہ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایسے ہی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ان منافقین نے تہمت لگائی تو معاذ اللہ جو ہے نا تہمت لگائی وہ اس کا واقعہ اس طرح صحیح بخاری میں جو ہے نا پوری تفصیل کے ساتھ مذکور ہے تو اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھی کہ اس وقت جو ہے نا پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا ٹھیک ہے اس سے پہلے مکہ میں جب تھے تو مسلمان تو پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو جب مدینہ میں آئے تو احکامات آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تو اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں تھی ہودج جس طرح جو ہے نا وہ لکڑی کا تختہ بنا کر سواری بنائی جاتی ہے جیسے جو ہے نا جسے 4 آدمی اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جو ہے نا کہ 4 آدمی ایک جو ہے نا ہودج اس عرب میں یہ معمول تھا جیسے آج کل جو ہے نا ادھر پاکستان میں بھی جو ہے نا پہلے جس طرح وہ دلہن کو جس میں لے جائے شادی کے بعد بالکل ہاں بالکل اسی طرح اس کو ہودج جو ہے نا وہ تیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں جو ہے نا وہ ہودج اس وقت جب مدینہ میں پردے کا حکم نازل ہوا تو ازواج مطہرات ہودج میں جایا کرتی تھی تو جب جو ہے نا اس لیے ہودج میں سوار کی جاتی تھی جب اتاری جاتی تو ہودج سمیت ہی اتاری جاتی یعنی کہ ہودج کو اس کو زمین پہ رکھ دیتے تو پھر جو ہے نا اس میں پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے تو واپسی تو پردے وہ پھر اپنا جو ہے نا اگر کوئی کام وغیرہ ہوتا وہ پورا کر کے واپس جو ہے نا پھر کسی جگہ پراؤ ڈالتے تو اس کو ہودج کو نیچے اتار دیتے وہ ہودج کسی اونٹ وغیرہ پر بھی رکھ دیا کرتے تھے اونٹ وغیرہ پہ سفر کرتے رہتے تھے باندھ دیتے تھے تو واپسی پہ جب مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک مقام پر قیام کیا آپ جب پورے لشکر نے تو قیام کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی تھی اس وقت تو اس وقت جو ہے نا وہ قضائے حاجت کے لیے دور چلی گئی تھی تو اس وقت وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہودج میں نہیں تھی تو جب وہ قضائے حاجت کے لیے دور چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ چلو لشکر ادھر ہی ہے تو جب آئیں گے تو میں ہودج میں بیٹھوں گی تو پھر جو ہے نا روانہ ہو جائیں گے تو جب وہ قضائے حاجت سے جو ہے نا فارغ ہوتی جب واپس آنے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ٹوٹ گیا گلے میں ان میں ہار تھا جو نگینوں کا تھا تو اس میں جو ہے نا مختلف قسم کے موتی تھے وہ ٹوٹ گیا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن جو ہے نا اس سے اسپیشل اس سفر کے لیے بطور ادھار لیا تھا کہ آریتن لیا تھا کہ جو ہے نا یہ پہن کر چلے میں جو ہے نا سفر میں جاؤں تو اس وجہ سے جو ہے نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہار کی فکر ہوئی اور ان نگینوں کو جمع کرنے میں دیر ہوگی تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورے اس نگینوں کو جمع کرنے لگی اس ہار کے تو پھر قافلہ جو ہے نا تیار تھا تو اس وقت حجت کے پردے جو ہے نا وہ لٹکے ہوئے تھے تو لوگ یہ سمجھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہودج میں ہے اور انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر جو ہے نا رکھ دیا تو اس وقت جو ہے نا اس وقت ویسے بھی عرب میں عورتیں دبلی پتلی ہوا کرتی تھی تو اس وجہ سے لوگوں کو خیال نہ ہوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں جلدی شادی ہو گئی تھی تو اس
ویسے بھی جو ہے نا وہ بہت دبلی پتلی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر جو ہے نا اس لیے ان کو پتہ نہ لگا، خیال نہ ہوا کہ اس ہودج میں کوئی ہے یا نہیں ہے. وہ یہی سمجھا کہ ہودج میں جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے. انہوں نے اس کو اٹھا کر ہودج کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا. تو لشکر روانہ ہونے کے بعد جب ہار لے کر لشکر گاہ میں واپس آئے تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا، سب روانہ ہو چکے تھے. یہ خیال کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ اسی مقام پر پہنچ کر جب مجھ کو نہ پائیں گے، جب آگے جا کے کسی جگہ میرے ساتھ کوئی بات وغیرہ کرنی ہوگی، کوئی کلام وغیرہ کھانا وغیرہ کا آئے گا تو مجھ کو نہ پائیں گے، تو اس جگہ میری تلاش کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرمائیں گے. تو اسی وجہ سے اسی جگہ میں چادر اپنے اوپر ڈال کر تو جو ہے نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئی. تو اسی وقت ان کو نیند آ گئی. تو صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ وہ صحابی رسول تھے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ جہاں بھی رکتا تھا، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا قافلے کی جو گری بری چیزیں ہوں یا کوئی چیز وغیرہ ہو اس کو اٹھا کر پھر واپس قافلے میں شریک ہوں. جی جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو صفوان بن معطل کو یہ ذمہ داری اس وقت سونپی ہوئی تھی. جی جی. تو یعنی کہ آپ جدھر بھی جاتے تھے پوری حکمت بصیرت کے ساتھ ہر چیز کا جو ہے نا خیال رکھ کے جایا کرتے تھے. تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے دیکھا، انہوں نے کہا کوئی بری بری چیز تو نہیں ہے، قافلہ تو روانہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے دیکھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہیں. تو اس وقت پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا. جی جی. تو اس نے ان کو پہچان لیا اور دیکھتے ہی انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی آواز سے آنکھ کھل گئی تو فوراً جو ہے نا اپنا منہ ڈھانپ لیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما کلمنی کلمۃ ولا سمعت منہ کلمۃ غیر استرجائیہ. خدا کی قسم صفوان کی مجھ سے کوئی بات تک نہیں تھی، کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کی زبان سے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی کلمہ سنا. تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اونٹ لا کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بٹھلا دیا. تو ابن اسحاق کی روایت ہے کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سامنے کر کے خود پیچھے ہٹ گئے. تو ام المؤمنین سوار ہوگی اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو ان کے جو ہے نا وہ مہار جو ہوتی ہے آگے رسی وغیرہ پکڑ کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ لشکر میں جا پہنچے. تو لشکر میں جب پہنچے تو عین دوپہر کا وقت تھا. تو عبداللہ بن ابی جو ہے نا اور اس کے گروہ نے جو منافقین نے دیکھتے ہی تباہی بکنا شروع کر دی. تو ان میں سے جو ہے نا بہت نے جو ہے نا کہا کہ استغفر اللہ جو ہے نا معاذ اللہ الزام لگانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کوئی جو ہے نا آپس میں کافی قافلے سے پیچھے ہیں تو انہوں نے کوئی غلط کاری کی ہے. تو انہوں نے جب تہمت لگائی تو اس میں سے جو ہے نا جتنے کچھ مومنین صحابہ بھی تھے جو وہ بھی جو ہے نا اس میں مبتلا ہو گئے. تو وہ بھی جب مبتلا ہو گئے تو ان کو لا علمی کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ گئے جو نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے. تو بعد میں انہوں نے توبہ بھی کی. تو اس وقت مدینہ پہنچ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا. تو وہ ویسے ہی جو ہے نا مدینہ پہنچ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوگی اور 1 مہینہ بیماری میں گزارا. تو اور جو ہے نا اس وقت کافی جو ہے نا چرچا ہو چکا تھا مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا علم نہیں تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت زیادہ پریشان تھے. اور جو ہے نا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پہلے مہربانی فرمایا کرتے تھے تو اس میں کمی آ رہی تھی. تو اس میں جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بہت سخت پریشان ہوئی. تو آپ جب گھر تشریف لاتے تو دوسروں سے میرا حال دریافت کر کے واپس ہو جاتے، مجھ سے دریافت نہیں فرماتے. حضرت عائشہ صدیقہ جب فرماتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے التفاتی سے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا. ایک بار شب کو جو ہے نا میں وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ام مستہ جو ان کی جو تھی باندھی تھی تو ان کے ساتھ جو ہے نا قضائے حاجت کے لیے گئی. تو اس وقت عرب میں دستور یہ تھا کہ وہ گھروں میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے. تو راستے میں ام مستہ نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو کیوں برا کہتی ہو جو بدر میں حاضر ہوا
تو مستہ نے کہا کہ بہت بولی بالی ہو. پھر اس کے بعد جو ہے نا قصہ بیان کیا. تو یہ سنتے ہی جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مرض اور شدت میں اضافہ ہو گیا. تو اس وقت سنتے ہی سے بخار اور چڑھ آیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر صدمہ ہوا جب واقعہ سنا. تو بلا اختیار یہ دل میں آئے کہ کسی کنویں میں، آپ فرماتی ہیں کہ میرا دل ایسا ہوا کہ میں کسی کنویں میں جا کر اپنے آپ کو گرا دوں. اسی وقت جو ہے نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قضاء حاجت راستے سے واپس ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں جانے کی اجازت چاہیے تاکہ میں اپنے ماں باپ کے ذریعے وہ اس واقعے کی تحقیق کروں. تو وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت چاہیے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دے دی. تو میں نے اپنی ماں کے اور باپ کے یہاں آ گئی اور اپنی ماں سے کہا ہے ماں تم کو معلوم ہے کہ لوگ میری بات کیا کہتے ہیں. ماں نے کہا ہے بیٹی تو راضی نہ کر. تو دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جو ہے نا جو عورت خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہوتی ہو تو اس کو حسد کرنے والے جو ہے نا اس پہ حسد کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت اپنی والدہ سے پوچھا کہ کیا میرے باپ کو بھی اس کا علم ہے؟ تو ماں نے کہا ہاں. تو اس وقت ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا ہے ماں اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے اس کا ذکر تک نہیں کیا. تو یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو بہہ رہے اور چیخیں نکل گئی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالا خانے میں جو ہے نا قرآن شریف تلاوت فرما رہے تھے. تو عائشہ صدیقہ سے فرماتی ہیں کہ میری چیخ سن کر نیچے آئی اور میری ماں سے دریافت کیا. ماں نے کہا اس کے قصے کی خبر ہو گئی ہے. یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور مجھ کو اس شدت کا لرزہ آیا کہ میری والدہ ام رومان نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے. تو مجھ کو بہت سخت جو ہے نا سردی لگنے لگی اور تمام شب روتے گزری. ایک لمحہ کے لیے آنسو نہیں تھمتے تھے. اسی طرح صبح ہوگی. تو جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ آپ کے گھر والے ہیں جو آپ کے شان اور منصب نبوت و رسالت کی مناسب ہیں، ان کی عصمت اور عفت کا پوچھنا ہی کیا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم میں طہارت اور طہارت جو ہے نا کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس میں رائے و مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہی خیال معلوم کرنا ہے تو عرض کیا وما نعلم الا خیرا، جہاں تک ہم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ازواج مطہرات ہم نے کبھی ان کے خوبی اور نیکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ہیں، آپ گھبرائیں نہ. تو لیکن جو ہے نا کہ یہ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی تسلی دی کہ ہم نے آپ کے گھر والوں کے علاوہ کسی کو جو ہے نا ایسے پاک دامن نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو اللہ آپ پر جو ہے نا گندی مٹی بکی نہیں بیٹھنے دیتا تو معاذ اللہ آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے لے کر آئے گا. تو آپ جب ایسی باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو جو ہے نا اطمینان محسوس ہوا. تو اس وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ بھی حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا آپ کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی ایسی عورت کے ساتھ آپ کا نکاح فرما دے معاذ اللہ. تو اس وقت جو ہے نا ایسی جب مدینے میں جو ہے نا پوری ایسی فضا پھیل گئی تو ہر کوئی جو ہے نا باتیں جو ہے نا آپ سے بہت سخت جو ہے نا پریشان تھے اسی وجہ سے. اور کافی جو ہے نا ٹائم بھی گزر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالنا تھا. تو ٹائم جب گزر گیا، جب وہی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی جو ہے نا ٹائم کے بعد جب وہی آئی تو اس کے بعد جو ہے نا وہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے نا واقعہ جو ہے نا اس کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا واقعی بیان کی گئی، ان کو جو ہے نا برات کی گئی اور ان کو کہا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا تہمت کی سزا بھی مقرر کی گئی. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا دوبارہ چہرے میں خوشی آئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا نزول شروع ہوا
تو خدا کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم وہی اس وقت آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم